نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك اللهم يا مصرف قلوبنا صرف قلبي على طاعتك بسم الله الرحمن الرحیم آیت نمبر 30 سورۃ البقرہ آیت نمبر 36. اوکے اب نا میں نے بیچ میں سے جو ورڈز ہم لوگوں نے آلریڈی پیچھے کی ہوئے ہیں نا میں اس میں سے آپ کو پوچھ سکتی ہوں کہ اس کا میننگ کیا ہے. ٹھیک ہے. فا تو ازلہما پسلا دیا ہما ان. اچھا یہ ہما ہے نا یہ دو دو لوگوں کی طرف اشارہ کرتا ہے. عربک میں نا تین صیغے ہوتے ہیں. ایک تو واحد کے ہوتے ہیں یہ ایک تثنیہ مطلب دو لوگ ہوتے ہیں یا پھر جمع سب. تو یہ ہما کا جو صیغہ ہے نا یہ دو لوگوں کا ذکر کر رہا ہے. تو پسلا دیا ان دونوں کو. یہاں پر دونوں کون سے مراد ہے؟ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام. شیطان اور شیطان نے انہا اس سے کسی شیطان پسلا دیا تھا درخت سے. درخت سے منع کیا گیا تھا نا. فَأَخْرَجَهُمَا تو نکال دیا ان دونوں کو. مما وہ جو کانو تھے فی اس میں. ٹھیک ہے. اب یہاں پر وہ کانا وہ دونوں تھے فی اس میں مطلب وہ جہاں وہ دونوں جہاں پر تھے وہاں سے ان دونوں کو نکال دیا گیا. وَقُلْنَا اور کہا دونوں کو بھی تو اتر جاؤ. اور بعضکم بعض تمہارے لی البتہ یہ کہ لیکن بعض کے عدو دشمن ہیں. اور کہا ان دونوں کو اتر جاؤ. اچھا یہاں پر نا کتنے اچھے طریقے سے ان کو کہا ہے کہ یہ نہیں کہا کہ نکل جاؤ. یہ یہاں سے مطلب ایک آپ کو ڈس obey کرے تو آپ کچھ بھی کہہ سکتے ہو اس کو. تو اللہ تعالیٰ نے بہت اچھے کلمات میں ان کو کہا ہے کہ آپ اتر جائیں. اتر جائیں پھر پھر یہ بھی کہہ دیا کہ بعض تمہارے مطلب تم کے لیے یوز ہوتا ہے. پھر لی کے لیے بعض کے بعض تمہارے بعض کے لیے عدوٌ دشمن ہیں. وَلَکُمْ اور تمہارے لیے لا کے لیے تمہارے وَلَکُمْ تمہارے لیے. فی مجھے عائشہ اس کا مطلب بتاؤ. فی کا مطلب کیا ہے؟ میں میں نہیں میں ان میں ہوتا ہے آئی والا میں انا. ٹھیک ہے. فی میں ارض زمین میں مستقرن ٹھکانا ہے. و متاعن اور فائدہ ہے. متاع اور سامان کہتے ہیں نا فائدہ ہے. الا تک ہین مدت مطلب ایک وقت تک ایک مدت تک اس زمین میں ہمارا ٹھکانا ہے اور فائدہ ہے. تو یہاں یہ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام کو کون کہہ رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں. فتلقى تو سیکھ لیے آدم علیہ السلام نے ربی ہی اپنے من ربی ہی مین سے ربی ہی اپنے رب سے کلمات. فتابہ تو پھر آیا یا مہربان ہوا. کون مہربان ہوا؟ علیہ ان پر. اللہ تعالیٰ مہربان ہوا علیہ ان پر. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو کلمات سکھائے حضرت آدم علیہ السلام کو جن کے بعد بھی اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ کو قبول کر لیا. توبہ کا ورڈ یوز ہوتا ہے نا تو توبہ میں کیا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری طرف ہم پر مہربان ہو جاتے ہیں. ہماری طرف رجوع کر لیتے ہیں. ہمارا توبہ کرنا ہوتا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کر لیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ہمارے جو ہے وہ توبہ کو قبول کر لیتے ہیں. یعنی وہ بھی ہم پر مہربان ہو کر ہماری طرف متوجہ ہو جاتے ہیں. انہو بے شک وہ تواب توبہ قبول کرنے والا ہے یا مہربان ہے. رحیم بہت مہربان ہے. اچھا اب یہاں پر نا یہاں پر فتح لقا کا مطلب بتایا نا کہ سیکھ لیے. اب سیکھنا کس طرح سے مطلب زور زبردستی تھی کہ کیا ان کا دل کا لیول کیا تھا؟
تو یہ اس ورڈ سے جو عربی کانٹیکس میں اس ورڈ کا جو میننگ ہے نا، شوق سے رغبت کے ساتھ کسی چیز کو سیکھنا جس میں آپ کا انٹرسٹ ہو، جو آپ خود چاہتے ہو. تو اس طرح سے ان کو حضرت آدم علیہ السلام چاہتے تھے، تو ہی اللہ تعالیٰ نے سکھایا ان کو اپنے ریگریٹ ہوا تھا اپنی غلطی کا. 37 اس کی تفسیر میں اور جو اس میں جو آیت سکھائی تھی، جو دعا سکھائی تھی، وہ آیت لکھی ہوئی ہے اس میں سورۃ الاعراف میں. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. یہ سورۃ الاعراف میں جو ہے مزید ڈیٹیل سے اس واقعے کو بتایا گیا، جہاں پر یہ دعا بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کون سی دعا سکھائی تھی. اچھا، ہم لوگ نا بعض روایات میں آتا ہے کہ آسمان پر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ دیکھا، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عوض ان کو بخشش ملی. تو اس کی نا کوئی دلیل نہیں ملتی. تو قرآن پاک تو ہمارے پاس سب سے پہلا ایویڈنس ہے. تو قرآن پاک میں جو ہمیں تعلیم سکھائی گئی ہے، تو ہم لوگوں نے اسی کو فالو کرنا ہے، اسی پر یقین رکھنا ہے. تو ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. یہی وہ دعا ہے جو اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو سکھائی. اے رب ہمارے، ربنا اے ہمارے رب، ظلمنا ہم نے ظلم کیا، انفسنا اپنی جانوں پہ، اپنے نفس پر، وَإِن لَمْ تَغْفِرْ لَنَا اور اگر تو نے ہماری بخشش نہ کی، وَتَرْحَمْنَا اور رحم نہ کیا ہم پر، وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ تو البتہ ہم خسارے میں سے ہوں گے. مطلب ہم لوگ نقصان میں ہیں اس ٹائم تک جب تک آپ نے ہماری مغفرت نہ کی. تو یہاں پر نا دعا مانگنے کا طریقہ بھی ہمیں پتہ چلتا ہے. تو یہ دعا آپ دونوں کو آتی ہے استائشن؟ جی آتی ہے کچھ کچھ، مطلب تقریباً آتی ہے. ہاں تقریباً آتی ہے مجھے بھی. چلو اس کو بھی اچھے سے آج کی دعا میں نا یہ والی دعا شامل کر لیں گے. میں آپ کو اس کی پکچر بھی سینڈ کر دوں گی. تو یہ والی دعا آپ نے جو ہے نا آج کے حصے میں اس کی شامل ہوگی. اچھا، یہاں پر نا توبہ کی تھی. توبہ کی نا کچھ شرط ہے، 3 شرائط ہوتی ہیں اس چیز کی، کہ جو ہم نے گناہ ہم سے ہو گیا نا، اس پر پہلے ہمیں شرمندہ ہونا، کہ واقعی ہمارے دل میں وہ گلٹ فیل ہونا چاہیے کہ ہم سے یہ گناہ ہوا ہے. اور پھر دوسری شرط یہ ہے کہ آپ نے اس گناہ کو چھوڑنا ہے. اگر ہمیں اس پہ گلٹ ہو رہا ہے نا، تو یہ نہیں کہ ہم اس گلٹ میں دوبارہ پھر سے کرتے رہیں کہ اب ہو گیا اب کیا کریں. نہیں، آپ اس پہ شرمندہ ہوئے ہیں، ہم نے پھر اس کو گناہ کو چھوڑنا بھی ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ سے وعدہ کرنا ہے کہ ہم آئندہ نیکسٹ کام نہیں کریں گے. یہ ہے توبہ اصل، کہ پہلے شرمندہ کیا ہوا جائے، اس کو نہ کرنے کا عہد کیا جائے اور اس کو چھوڑ دیا جائے. اور توبہ قبول کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے جب حضرت آدم علیہ السلام کی، حضرت حوا علیہ السلام کی توبہ کو جب قبول کر لیا تھا، تو ان کو دوبارہ جنت میں نہیں لے کر گئے تھے، کیونکہ ان کو اصل بنایا تو زمین کے لیے تھا. یہ بھی بہت زیادہ مسکنسپشن ہے کہ انہوں نے وہ پھل نہ کھاتے تو جنت میں ہی ہوتے. تو اللہ تعالیٰ نے ان کی جو تخلیق کی ہے، وہ انسانوں کی تخلیق وہ زمین کے لیے ہی کی تھی. وہ کچھ وقت کے لیے ان کو جنت میں رکھا گیا تھا. وہ پھل کھاتے یا نہ کھاتے، اللہ تعالیٰ نے زمین میں بھیجا تھا، کیونکہ ہم انسانوں کو زمین کے لیے پیدا کیا تھا. ہم لوگوں نے اوپر پڑھا یہ کہ یہ آیت تھی ہم نے لاسٹ کل پڑھی ہے. دیکھیے، ہاں، وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً کہ میں بنانے والا ہوں زمین میں جانشین. مطلب اللہ تعالیٰ نے زمین کے لیے ہی بنایا تھا انسان کو. جنت تو وہ ایز اے ریوارڈ ہمیں بعد میں ملے گی، اور وہ ابھی حضرت آدم علیہ السلام کو ٹیمپریری وہاں پر رکھا گیا تھا. اور وہ بھی اللہ تعالیٰ کی اس میں حکمت ہے، اس میں ہم زیادہ کچھ نہیں کہہ سکتے. تو یہ چیز کہنا کہ وہ پھل کھاتے، اب بہت سے کہتے ہیں کہ وہ پھل کھاتے ہیں تو ہی جو فیمیلز ہیں ان کو جو ہے وہ ہر منتھ سفر کرنا پڑتا ہے، تو یہ چیز بھی غلط ہے. یہ جو ہے نا اس کا ریفرنس ملتا ہے وہاں سے کرسچینٹی کی جو بکس ہیں، ان کی بکس میں یہ ریفرنس ملتے ہیں. قرآن پاک میں ایسا کچھ بھی نہیں ہے. تو ہمارے لیے اتھینٹک بک قرآن پاک ہے. اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ایک جان کا جو بدلہ ہے وہ ساری امت سے یا ساری نسل سے نہیں لیتا. اللہ تعالیٰ مہربان ہے، وہ اللہ تعالیٰ ظالم نہیں ہے. تو ہم نے اپنے اس مسکنسپشن کو بھی قرآن کی روح سے ختم کرنا. اس متعلق کوئی کوشچن تو نہیں ہے؟
نہیں ختیجہ. ٹھیک ہے. قلنا کہا ہم نے اہبتو اتر جاؤ منہا اس سے جمیعاً سب کے سب فاما پھر اگر فاما پھر اگر یاتینکم آئیں تمہارے پاس منی من سے نی میری طرف سے منی میری طرف سے ہدن ہدایت فمن تو جو کوئی طبیعہ پیروی کرے ہدایت کی فلا تو نہیں خوف علیہم علیہ پر ہم ان پر ولا اور نہیں ہوں وہ یحزنون غمگین ہوں گے. اب یہاں پر اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ اتر جاؤ سب کے سب یہاں سے. اور اب دنیا میں زمین میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایت آئے گی. جو کوئی ہماری یہ ہدایت پر اللہ تعالیٰ کی ہدایت پر پیروی کرے گا تو اس کے لیے کیا ایشورٹی ہے کہ وہ کبھی نہ اس پہ خوف ہوگا نہ ہی وہ کبھی دنیا کے معاملات میں غمگین ہوگا. خوف کس چیز کا ہو سکتا ہے؟ آخرت کا بھی خوف ہو سکتا ہے. یہ خوف رہے آخرت کا خوف ایسا ہے کہ آپ اس کو خوف رہے گا تو انسان جو ہے نا وہ دنیا میں اپنے معاملات جو ہے ٹھیک رکھے گا. اور آخرت کا ایک خوف بھی ہوتا ہے اور ایک آخرت جو ہے نا ہمارے لیے تسلی بھی ہوتی ہے کہ ایک بدلے کا دن ہے کہ ہمارے ساتھ جو ناانصافی ہو رہی ہے ہم جو صبر کر رہے ہیں اس کا ہمیں رزلٹ ملے گا. یہاں پر جو قل اہبطوا منہا جمیعا یہاں پر کہا ہے نا کہ اتر جاؤ اس سے مطلب جنت سے سب کے سب. تو یہاں پر جو آدم علیہ السلام کو بنانے کے بعد تو جنت میں ٹیمپریری رکھا گیا تھا نا. تو اب باقی جو انسان ہیں ان کو جنت میں نہیں لے کر گئے تھے ان کو ڈائریکٹ دنیا میں ہی اتارا گیا تھا. اور اگر اس جنت میں واپس آنا ہے تو شیطان کو چھوڑنا ہوگا اللہ تعالیٰ کی ماننی ہوگی. اور اللہ تعالیٰ کی کیا مطلب بات ہے کہ وہ کتاب جو ہم لوگ قرآن پاک پڑھ رہے ہیں ہدایت کی کتاب وہی ہمارے لیے انسٹرکشن بک ہے. والذین اور وہ لوگ کافر جنہوں نے کفر کیا وکذبوا اور جھٹلایا بھی آیاتنا سات آیات ہماری بھی سات آیاتی آیات نہ ہماری آیات کے ساتھ. اولئک یہی لوگ ہیں اصحاب ساتھی صحاب سے نا صاحب ساتھی یا رہنے والے نارو آگ کے یہی لوگ ہیں آگ کے ساتھی ہم وہ فی میں فیہا اس میں خالدون. اس کا مطلب آپ بتاؤ. ہمیشہ رہنے والے. یس. اور اتنی بڑی وعید اللہ تعالیٰ نے کفار کے لیے دے دی ہے جو ہدایت پر اس قرآن پاک پر عمل نہیں کریں گے پیروی نہیں کریں گے اور کذب وہ جھٹلا دیا. مطلب جھٹلانا ایسے ہی ہے نا کہ آپ کو پتہ چل گیا ہے ہمیں پتہ چل گیا یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے اور ہم پھر بھی اس چیز کو نہیں مان رہے ہم اس کو جھٹلا ہی رہے ہیں. ایک ہم لوگ کہتے ہیں اچھا پتہ ہے ہم نے یہ کام کرنا ہے لیکن ہم کر نہیں رہے عمل سے ہم لوگ جھٹلا رہے ہیں. تو زبان نہیں ہے تو ہمارے عمل کے ساتھ جھٹلایا جا رہا ہے تو وہ بھی کفر ہی ہے. تو ہماری زبان اور عمل دونوں میں اللہ تعالیٰ کی ہدایت پر پیروی یقینی ہونی چاہیے. کہ یا بنی اے بنی اسرائیل اذکروا اچھا یہ بنی اسرائیل نا حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے نا انہی کے جو آگے سے اولاد ہے ان سب کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے. اذکروا یاد کرو نعمت جو لاسٹ میں یا ہے اس کا مطلب ہے میری نعمت التی وہ جو انعمت انعام کی علیکم تم پر وَأُوفُوا اور پورا کرو بعہدی اپنے عہد کو اوفی پورا کرنا پورا کروں گا میں عہدکم تمہارے عہد کو. وَإِيَّایَ اور صرف مجھ سے ہی فرحبون بس ڈرا کرو اور صرف مجھ سے ہی ڈرا کرو. مطلب اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل سے کہا جا رہا ہے. اوکے. اب یہاں پر اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل سے مخاطب ہو کر کہہ رہے ہیں کہ اپنے جو دل و زبان میں اب جو بھی اللہ تعالیٰ نے نعمتیں دی ہیں خوشحالی ہے فضل ہے جو بھی اللہ تعالیٰ کا کرم تھا ان پر ان سب کی اللہ تعالیٰ سے انعامتا میں دین اور دنیا دونوں کی جو نعمتیں ہیں ان سب نعمتوں کا اللہ تعالیٰ سے شکر ادا کرتے رہنا چاہیے اور
یہاں پر جو عہد کی بات ہو رہی ہے نا، وہ عہد ہے جو ان کو سکھائے گئے تھے، جو ان کو تعلیم دی گئی تھی. فار ایگزامپل لائک ناپ تول میں کمی نہیں کرو، اور زندگی گزارنے کے جو طریقے بتائے گئے تھے. اور اگر وہ منت مانگ رہے ہیں، وہ بھی ایک عہد ہوتا ہے نا، کہ جس کے ساتھ بھی آپ کوئی بھی آپ ڈیل کرتے ہو، وہ سب عہد. اگر ہم یہ سارے عہد اپنے پورے کریں گے، اپنی دنیا میں لوئل رہیں گے، اپنی زبان پہ پختہ رہیں گے، تو فی بعہدکم، تو اللہ تعالیٰ عہد پورے کرے گا. اللہ تعالیٰ کا عہد کیا ہے؟ اگر ہم لوگ دنیا میں اللہ تعالیٰ کے احکامات کو عمل کریں گے، تو اللہ تعالیٰ کا عہد ہے جنت کا. تو اللہ تعالیٰ بھی ہمیں اپنی جنت سے ہمیں نوازیں گے. اچھا، راہبون یہاں پر ہے نا کہ صرف مجھ سے ڈرا کرو، تو یہاں پر ایسا خوف ہے جس میں احتیاط شامل ہو. مطلب احتیاط کے ساتھ وہ کام کیا جائے. جو ہم لوگ ڈرتے ڈرتے یہ نا، ایک جیسے ایک ایگزامپل ہی لے لی جائے، ببل شیٹ نہیں ہوتی، ہم لوگ اس کو جب بہت کیئرفل اس کو فل کر رہے ہوتے ہیں، وہ ایک خوف بھی ہوتا ہے، وہ احتیاط بھی، وہ والی کنڈیشن ہوتی ہے. ایسے زندگی میں ہم لوگ کوئی بھی کام کر رہے ہیں نا، تو بس اس طرح اللہ جی، اللہ تعالیٰ آپ کی لمٹ سے ہم لوگ باہر نہ چلے جائیں. بس اللہ تعالیٰ آپ کی لمٹ سے ہم لوگ باہر نہ چلے جائیں. وہ احتیاط جو ہے نا، کہ لمٹ سے باہر چلے گئے تو اللہ تعالیٰ ناراض ہو جائیں گے، تو ہمارے جو ہے وہ نمبرز کٹ ہو جائیں گے، لائک ہمارے گناہ میں شامل نہ ہو جائیں، ہم لوگ نیکی سے ہماری نیکیاں کم نہ ہو جائیں. تو یہ والی احتیاط کہ ہمارے اللہ تعالیٰ کی جو ہے نا وہ لمٹس کے اندر ہے. اور اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی جو نعمت، دنیا کی دین کی ہدایت کی جو نعمت ہے، اس کو فار گرانٹیڈ نہیں لینا. جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں توفیق دی ہے سیکھنے کی، اللہ تعالیٰ اس پہ عمل کرنے کی بھی توفیق دے. اور نہیں آگے. اچھا، اللہ تعالیٰ کی اطاعت کے لیے بھی ضروری یہی ہے کہ آپ جس کی اطاعت مطلب جس سے ڈرتے ہو نا، تو اطاعت بھی صرف اسی کی ہوتی ہے. تو اللہ تعالیٰ سے اگر صرف اللہ تعالیٰ سے ڈرا جائے گا نا، تو پھر اللہ تعالیٰ کی اطاعت بھی ممکن ہے. اگر ہم لوگوں سے ڈریں گے، ہم اپنے پیرنٹس سے، اپنے گیدرنگ سے، اپنے پیئرس سے ڈریں گے، تو آف کورس میں ہم لوگ ڈرتے ہوئے ان کے مطابق چلیں گے کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں، ان کا کیا ٹرینڈ. تو اللہ تعالیٰ سے ڈریں گے تو ہماری اطاعت بھی صرف اللہ تعالیٰ کے ہی اوپر، اللہ تعالیٰ کے لیے ہی رہے گی. تو کبھی ہم اللہ تعالیٰ کی اطاعت سے باہر نکل جائے نا کبھی، تو اس وقت اپنے دل کا ہم لوگ کو یہ جائزہ ضرور لے لینا چاہیے کہ میرے دل میں اللہ تعالیٰ کے خوف سے زیادہ کوئی اور خوف تو نہیں آ گیا؟ کیا میں نے اللہ تعالیٰ کے خوف سے زیادہ کسی اور کو برتری دے دی ہے؟ اوکے. آمینو وہ نہیں ہے کہ وہ آمینو اور ایمان لو بما ساتھ اس کے انزلتا نازل کیا تم پر مصدقن تصدیق کرنے والی، لما ساتھ اس کے معکم تمہارے، ولا اور نہ تکون تم ہو جاؤ اولا پہلے پہلے کافر انکاری انکاری مطلب جو کفر کیا تھا، انکار کیا تھا بھی ساتھ اس کے. اب یہاں پر ہے کہ اس پر اس چیز پہ ایمان لاؤ، سمجھ آتا ماؤس، اور ایمان لاؤ جو نازل کیا گیا، تصدیق کرنے والی ہے واسطے ہر چیز کے جو تمہارے ساتھ ہے. مطلب جو پہلے کتابیں آ چکی تھی، بنی اسرائیل سے مخاطب ہو رہے ہیں، تو ان کے پاس قرآن پاک سے پہلے جو تینوں کتابیں جو آئی تھی، بنی اسرائیل ان سب کو جانتے تھے، ان کی بکس کو، وہ گائیڈنس بکس ان کے پاس تھی. ان کو کہا جا رہا ہے کہ اب یہ جو قرآن پاک کتاب آئی ہے، یہ تصدیق کرنے والی ہے ان سب چیزوں کی جو تمہارے پاس آلریڈی ہیں، ان سب کی تصدیق کرنے والی. تو اس پہ ایمان لے آؤ، اور نہ تم ہو جاؤ پہلے انکاری ساتھ اس کے. ولا اور نہ تشترو تم خریدو بھی آیاتی ہماری آیات، سمنن قیمت، قلیلاً تھوڑی، اور نہ ہماری آیات کو، مطلب قرآن پاک کی آیات کو تھوڑی قیمت کے ساتھ خریدو. مطلب چھپاؤ نہیں قرآن پاک کی جو جیسے وہ جو پہلے لوگ ہوتے تھے نا، پہلے اسلام اہل کتاب، کیا ہو گیا مجھے سلپ ہو جائے زبان، جو پہلے اہل کتاب تھے، وہ اپنی تعلیمات جو ہے صرف اپنے تک رکھتے تھے. وہ علماء کا الگ سے ایک گروہ ہوتا تھا جنہوں نے اپنے پاس تعلیمات رکھی ہوتی تھی، اور لوگوں جو دنیا میں لوگ باقی ہوتے تھے، وہ اپنے کاروبار میں
اور دنیا میں سارے انوالو ہوتے ہیں، ان تک وہ کتاب وہ علم نہیں دیا جاتا تھا، کہ وہ جس اپنا فتویٰ ہی لینے وہاں پر کیا لے کے چلے جاتے تھے کہ ان کو کسی معاملے میں کوئی مشکل آئے تو وہ ان کے پاس جا کے گائیڈ لے لے، اور وہ اتنا ہی ان کو دیتے تھے جتنا اہل علم جو ہے ان کو فائدے میں ہوتا تھا، کہ وہ بعض دفعہ جو اصل بات ہوتی تھی وہ چھپا بھی لیتے تھے اپنی فائدے، دنیا کے فائدے کے خاطر۔ یہاں پر یہ بات کی جا رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی آیات کو جو وہ چھپا لیتے تھے، کیونکہ پہلے کتابیں بھی تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کردہ تھی نا، تو ان کتابوں کو چھپا لیتے تھے، اور دنیا میں ایک چھوٹا سا، کیونکہ دنیا کا تو فائدہ چھوٹا ہے نا، تو وہ ایک چھوٹے سے فائدے، ایک چھوٹی سی قیمت کے بدلے میں اللہ تعالیٰ کی آیات کو چھپا لیتے تھے وہ لوگ۔ یا اور صرف مجھ سے ہی فتقون، بس ڈرو مجھ سے۔ اب یہاں پر پھر کہا جا رہا ہے کہ مجھ سے ہی ڈرو، پہلے فرحبون تھا، اب فتقون، تقوی، برے انجام کا خوف۔ جب آپ کو کسی آپ کو پتا، ہمیں پتا ہوگا کہ اگر ہم نے اللہ تعالیٰ کی آیات کو چھپایا، ہم نے غلط کام کیا ہم نے، تو اس کا جو انجام ہے وہ برا ہوگا، تو اس سے بچنے کا جو خوف ہے وہ تقوی ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا ہی خوف ہونا چاہیے کہ ہم لوگ کوئی برا کام کر رہے ہیں، بجائے اس کے کہ ہم یہ دیکھیں کہ ہمیں کوئی پکڑ لے گا، اس سے پہلے یہ ڈر ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں، ہمیں اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بھی بچنا ہے۔ مطلب بنی بنی اسرائیل کے بارے میں تھوڑا سا بتا ہے لکھا ہوا۔ سورہ بقرہ جو ہے وہ مدنی صورت ہے، یہ ہم لوگوں نے اسٹارٹ پڑھا تھا، ٹھیک ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مدینہ ہجرت کی تو وہاں بہت بڑا گروہ یہود کا موجود تھا۔ بنی اسرائیل کا ذکر اس لیے کیونکہ یہ نبی کی اولاد تھی، ان کو کتاب بھی دی گئی تھی اور کئی رسول بھی بھیجے گئے تھے، پھر طرح طرح کے انعامات بھی ان پر کیے گئے، اور یہ کتابوں اور رسولوں کو پہچانتے بھی تھے، ان کے پاس علم بھی بہت زیادہ تھا۔ اگر یہ مثالی نمونہ بنتے تو دوسرے لوگوں کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا آسان تھا، کیونکہ ان پر سب سے زیادہ جو ہے وہ نعمتیں نازل ہوئی تھی نا، تو یہ لاڈلی قوم بھی سمجھی جاتی تھی۔ اگر یہ لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آتے نا، تو باقی سارے لوگوں نے ان کو دیکھا دیکھی ایمان لے آنا تھا، کیونکہ ان کو بہت اچھا سمجھتے تھے باقی کے لوگ، اور ان کا بگاڑ دوسروں کے لیے حق کے راستے میں بہت بڑی رکاوٹ تھی قبولیت میں۔ جب یہ لوگ نہیں، اہل علم لوگ جو قبول نہیں کر رہے تھے نا، تو باقی لوگ بھی ان کا دیکھے دیکھے قبول نہیں کرتے تھے۔ بالکل ایسے ہی نا جیسے ہم لوگ کہتے ہیں کہ اچھا ہماری فار ایگزامپل ہم لوگ دنیا کے علم میں اپنے کوئی سینئر ٹیچر یا کوئی سائنٹسٹ ہے، تو اگر وہ کسی چیز کو فیکٹ کو ایکسیپٹ کر لیتے ہیں تو ساری جو ہے ان کے اسٹوڈنٹس ایٹ لیسٹ اس چیز کو ایکسیپٹ کر لیں گے، اگر وہ ایکسیپٹ نہیں کر رہا تو ان کے اسٹوڈنٹس بھی ایکسیپٹ نہیں کرتے۔ بالکل ایسے ہی تھا اہل علم، وہ وہاں پر انہوں نے ایکسیپٹ نہیں کیا، تو باقی جو لوگ تھے انہوں نے بھی اسلام کی قبول نہیں کیا۔ کسی گروہ پر سب سے بڑا احسان یہ ہوتا ہے کہ ان میں نبی بھیجے، ہدایت کی کتاب ملے، اور یہ نعمت ان کو بار بار دی گئی، مگر وہ دین کے معاملے میں شعور نہیں رکھتے تھے اور لگی بندی رسم چلاتے آ رہے تھے بنی اسرائیل۔ اب یہاں پر اللہ تعالیٰ نے مخاطب یہاں پر کیا نا بنی اسرائیل، یہاں سے ایک یہ لیسن بھی ملتا ہے ہمیں۔ اللہ تعالیٰ نے اسرائیل نا یعقوب علیہ السلام کو بھی کہتے ہیں کہ اے یعقوب علیہ السلام کے بیٹو، ٹھیک ہے، ان کو مخاطب ہو کے یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ اپنے باپ کے اعمال دیکھو اور اپنے اعمال دیکھو کہ کتنا ڈفرنس ہے، کہ آپ کے جو باپ دادا تھے ان کا کیا اعمال تھے اور آپ کے کیا اعمال ہیں۔ تو یہ بھی ایک نا ایک اس کے پیچھے ایک حکمت ہے جو بار بار بنی اسرائیل کہا جاتا ہے، کیونکہ جب ایک کسی چیز کو کسی اچھے نام سے، کسی اچھے لقب سے پکارا جاتا ہے نا، اور وہ چیز اچھی ہو، اس کا بیک گراؤنڈ اچھا ہو، تو اس کے لیے وہ ریمائنڈر بھی ہوتا ہے کہ وہ بندہ اتنا اچھا تھا تو آپ کو بھی اس کو فالو کرنا ہے۔ جیسے فار ایگزامپل کوئی قاری کی بیٹی ہے، یا کوئی مولوی کی، کوئی عالم دین کی بیٹی ہے، ٹھیک ہے، تو اس کو جب کہا جائے گا نا کہ فلاں مولوی کی بیٹی، تو نا اس کے اندر بھی ایک وائبز آئیں گی کہ اچھا میں نے خود ہی بے شک آپ اپنے پیرنٹس کو بول کے کر لو کہ یہ نا فلاں ان کے فادر تھے بہت اچھے تھے، یہ ان کی بیٹی ہے، تو آپ کے اندر نا اس وقت فیلنگ آئے گی اچھا میں نے بھی آگے اچھا ہی کرنا ہے۔ تو بالکل اسی طرح سے ان کو جب کہا ان کے باپ کے نام سے ان کو پکارا جا رہا ہے، تو مقصد یہی ہے کہ وہ اپنے بڑوں
کہ اعمال کو دیکھتے ہوئے اپنے اعمال کو چینج کریں. اچھا یہاں پر عہد شکنی کی ایک بات ہی ہو رہی تھی، تو اس کے متعلق ایک حدیث ہے: عہد توڑنے والوں کو جو آخرت میں سزا ملے گی، اس سے پہلے حشر کے میدان میں عہد توڑنے والوں کا جھنڈا لگا کر شرمندہ کیا جائے گا. جو عہد توڑتے تھے حشر کے میدان میں ان کے اوپر ایک علامت ہوگی جس سے پتہ چلے گا یہ دنیا میں عہد شکن تھا، عہد توڑنے والا تھا. تو نیکسٹ ولا اور نہ تلبسو، تم ڈھانپو حق کو بالباطل ساتھ باطل کے، و تکتمو اور تم چھپاؤ حق و انتم اور حالانکہ اور تم تعلمون تم جانتے ہو. وہی بات کہ اہل ان کے پاس علم تھا مگر وہ نہیں بتاتے تھے، تو ان کو یہ حکم دیا جا رہا ہے کہ نہیں تم چھپاؤ حق کو باطل پر. اچھا یہاں پر ولا تکونو اولا کافر، اس کی میں آپ کو تفسیر کرنا بھولی. اور نہ ہو جو تم پہلے کافر میں سے، کافروں کے ساتھ. پہلے کافروں کے ساتھ مطلب یہ ہے کہ جو پہلے انکاری ہوگا اس کو دیکھا دیکھی کوئی اور انکار کرے گا، اس میں پھر آگے مطلب یہ جو آگے ان کو دیکھ کے انکار کریں گے تو گناہ ان کو بھی ملے گا. اس لیے کہا جا رہا ہے پہلے انکاریوں میں سے نہ ہو جائے کہ بعض وہ لوگ کا گناہ بھی آپ کے اوپر ہوتا چلا جائے اور مطلب آپ کے ذمہ ہو جائے گا، اس لیے پہلے انکاری نہ بڑھو. وَأَقِیمُوا اور قائم کرو صلاۃ نماز کو، وَآتُوا الزکوٰۃ اور زکوٰۃ ادا کرو، وَارْکَعُوا رکوع کرو مع الراکعین رکوع کرنے والوں کے ساتھ. یعنی کہ یہاں پر باجماعت نماز کا ذکر ہے. نماز قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا اور باجماعت مرد کے لیے تو فرض ہے کہ ان کے لیے جماعت جو ہے باجماعت ہی ہوتی تھی. ایون کہ ایک حدیث بھی اس طرح سے مفہوم کچھ ایسا ہے حدیث کا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز کا وقت تھا اور انہوں نے ان کی بہت سے لوگ نا نماز پڑھنے نہیں آئے، تو ان کے اس وقت وش ہوئی کہ میری جگہ کوئی اور نماز پڑھائے اور میں جا کے لوگوں کے گھروں میں آگ لگا دوں. اس قدر جو ہے وہ ضروری ہے باجماعت نماز ادا کرنا. اور پھر ایک جگہ یہ بھی حدیث کا مفہوم آتا ہے کہ ایک شخص نے جو ہے وہ اپنی ایکسکیوزز سارے بیان کیے اور بہت اتھینٹک تھے کہ مسجد بہت دور ہے، تو کہا پھر بھی آپ نے باجماعت نماز کرنی ہے، بارش ہوتی ہے پھسلن ہے، پھر بھی بارش نہیں، سوری بارش کا تو ہے نا وہ دوسرا اس کے لیے رخصت ہے. اندھے تھا آئی تھنک، بہت زیادہ ایک جنگل آتا تھا ان کے راستے میں، بٹ پھر بھی کہا کہ نہیں آپ نے باجماعت نماز ادا کرنی. اب تو ہماری ہر گلی میں ہر محلے میں کتنی ہی مساجد ہیں، اور باجماعت اپنے بھائیوں کو اور اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دیں، نیک صالح اولاد سے نوازیں اور اپنے بیٹوں کی تربیت ایسی ہی کرنی ہے دین پر کہ وہ بھی باجماعت باعمل نمازی بنے. اور اس کے لیے ہمارے لیے بھی ضروری ہے کہ ہم لوگ اگر باجماعت نمازی ہوں گے تو ہی اللہ تعالیٰ اولاد کے اندر یہ چیز اتاریں گے. اگر ہم نہیں ہیں تو اللہ تعالیٰ پہ ہماری اولاد کے اندر کیسے اتار سکتے ہیں؟ وہ تو پھر اللہ تعالیٰ کی کرامت ہی ہوگی. پھر اتامرون کیا حکم دیتے ہو ناس لوگوں کو بالبری نیکی کا، وتنسونا اور تم بھول جاتے ہو انفسکم اپنے نفسوں کو، وانتم اور تم تتلون تلاوت کرتے ہو کتاب کی، افلا کیا بلا نہیں تعقلون تم عقل رکھتے. کیا تم حکم دیتے ہیں لوگوں کو نیکی کا اور بھول جاتے ہیں اپنے نفس کے لیے؟ یا میں اگر آپ کو کوئی بات یہاں پر قرآن پاک میں بتا رہی ہوں، قرآن پاک کی تلاوت کر کے تتلون الکتاب کتاب کی تلاوت کر کے آپ کو کوئی بات بتا رہی ہوں لیکن اپنے نفس کے لیے میں بھول جاتی ہوں عمل کرنا، تو یا وہ اس چیز کا یہاں پر ذکر آ رہا ہے کہ میں کیا عقل نہیں رکھتی؟ ہر کوئی جو بھی آپ کسی کو بھی کوئی گائیڈ کر رہے ہیں نا، خود کیا وہ عقل نہیں رکھ رہا کہ وہ خود اپنے عمل نہیں کر رہا؟ مطلب پتہ سب کچھ ہے، ہمیں ریمائنڈرز بھی مل رہے ہیں بار بار قرآن میں، بٹ پھر بھی ہم لوگ انجام کو ان سے باخبر ہوتے ہوئے بھی اس کو چھوڑ رہے ہیں، عمل نہیں کر رہے. وَاسْتَعِینُوا اور مدد چاہو بالصبر صبر کے ساتھ، صلاتی اور نماز کے ساتھ، وَإِنَّهَا بے شک لَکَبِیرَةٌ بدتہ بڑی ہے، الا مگر علی الخاشعین خشوع کرنے والوں پر.
مطلب خشوع ہوتا ہے کہ عاجزی ہونا، دل کی خشیت عاجزی کو کہتے ہیں، جو انسان کا دل جھک جائے اس کو کہتے ہیں خشوع. جو خشوع کرتے ہیں نا ان کے لیے چیز بھاری نہیں ہوتی. جو خشوع نہیں رکھتے، جن کے دل میں عاجزی نہیں ہوتی، اگر ہوگی پتھر دل ہوگا، ان کے لیے صبر اور نماز سے مدد چاہنا بڑی بات ہوگی. کیونکہ وَإِنَّهَا بے شک یہ لَکَبِیرَۃٌ البتہ بڑی ہے، یہ کام کرنا، مدد چاہنا صبر اور نماز کے ساتھ، یہ بہت بڑی چیز ہے. لیکن یہ صرف وہی لوگ کر سکتے ہیں جن کے دلوں میں عاجزی ہوگی. اپنے دلوں میں تقوی لائیں گے تو عاجزی آئے گی، عاجزی ہوگی تو ہی ہم اللہ تعالیٰ سے مشکل حالات میں صبر بھی کر سکتے ہیں اور نماز کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے دعا بھی مانگ سکتے ہیں. والذین، اور وہ لوگ یظنون گمان رکھتے ہیں، انہم بے شک وہ ملاقو ملاقات کریں گے رب اپنے رب کی، وانہم بے شک وہ الیہ طرف اس کے راجعون لوٹنے والے ہیں. اور جو یقین رکھتے ہیں اللہ تعالیٰ سے کی ملاقات کو، وہ اللہ تعالیٰ سے ضرور ملیں گے، اور یقیناً ہم سب نے ہی اللہ تعالیٰ کی طرف پلٹ کر جانا ہے. چلیے اس کی جو ہے نا تفصیل صبر پر میں نیکسٹ کلاس میں کرواؤں گی. تھوڑی سی اسٹارٹ کر کے میں نے کہا تھا اس کا جو ہے نا رکوع کمپلیٹ ہو جائے، اس کی ڈسکشن بعد میں ہو جائے گی تھوڑی سی. اب آ جاتے ہیں تجوید پہ. تجوید ہماری کہاں تک ہوئی تھی؟ 15 آئٹ تک. یس 15. اوکے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. اچھا یہاں پہ آپ کی پیور بہت کی پریکٹس ہوگی. بہت کا دال بھی نہیں ہے، زور بھی نہیں ہے، بہت ہے. آپ کی جو زبان کے سائڈ ریپیٹ کر رہی ہوں، زبان کے سائڈ آپ کی دال کے ساتھ ٹچ ہو، اور زبان کی جو شیپ ہے وہ ایک کولی کی طرح ہو جاتی ہے جس سے آواز موٹی ہوتی ہے. اب ایک رول میں ایڈ کر رہی ہوں یہاں پہ، ٹھیک ہے؟ وہ یہ کہ رو پہ جب زبر ہو اور رو پہ جب پیش آ جائے تو اس کو پر کریں گے، یعنی کہ موٹا پڑیں گے. جب زیر ہو تب نہیں، صرف زبر اور پیش کی صورت میں. ٹھیک ہے؟ تاغوت. اب تا رو، رو کو پر کرتے وقت تا کو پر نہیں کر دینا، یہ تا ہی رہے گا، تو نہیں ہوگا. تارو. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى. ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے. مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون. آپ لوگوں کو پہلے تفسیر ترجمہ کیا ہوا نا آپ لوگوں نے یاد، تو جب آپ تجوید کر رہے ہو تو اس کو نا ترجمے کو ضرور مائنڈ میں رکھا کریں. ٹھیک ہے؟ صم بكم عمي فهم لا يرجعون. اللہ العظیم. اچھا میں نے جلدی سے لکھی ہے کیونکہ ٹائم اس کا شارٹ ہو رہا تھا زوم میٹنگ کا، تو ریکارڈنگ آپ بے شک اس کی سن کے پلے بیک میں پریکٹس کر لینا. اور دعا آپ کے ربنا ظلمنا والی میں آپ کو سینڈ کر دیتی ہوں، اور تفسیر کے لیے یہ والی آیت. ٹھیک ہے؟ میں آپ کو سارے سینڈ کر دیتی ہوں. کوئی کوشچن؟ ایسکائشن؟ نہیں، کوئی بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے. اچھا کوئی بھی بات آپ کو کنفیوز کر رہی ہو تو آپ دونوں پوچھ سکتے ہو. ٹھیک ہے؟ کوئی کسی بھی